الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وقال تعالى في مقام آخر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے انسانیت کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ فرشتے بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، لیکن فرشتوں کی معاملات اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابند اور مجبور ہو کر ہے، لیکن انسانیت آزاد اور خود مختار بنایا گیا ہے، اور انسانیت کا مقام بھی اس لیے تمام تر مخلوقات سے برتر ہے کیونکہ وہ اگر بھلائی کرتا ہے تو بھی اپنے اختیار سے، اگر برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو بھی اپنے طبیعت پر، کوئی جبر نہیں ہے کہ اسے پابند کر رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرمانبرداری جبری بنیادوں پہ کوئی کروائے گا، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل کا مالک بنایا ہے، اور عقل جس طبقے میں ہو وہ سنجیدہ طبقہ کہلاتا ہے، اور جب انسان عقل کو استعمال کرتے ہوئے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو عقل اور سنجیدگی کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے بتائے ہوئے بلائیوں کے فوائد کو بھی سمجھے اور برائیوں کے نقصانات کو بھی سمجھے، اور وہ بلائیوں کے فوائد کو سمجھ کر اللہ رب العزت کی یہاں اجر و انعام کے مستحق ٹھہرتے ہوئے بلائی کے راستوں کا انتخاب کرتا ہے، اور برائیوں کے نتیجے میں نقصانات کو دیکھتے ہوئے اور پھر ان نقصانات کے نتیجے میں سزا و مجرم ٹھہرنے کے انجام کو دیکھتے ہوئے برائیوں کو چھوڑتا ہے۔ لہذا جب ایک طبقے کے لیے عمل، جزا اور سزا یہ اس کے اپنے اختیار پر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی یہاں اچھے بدلے کا حقدار اپنے آپ کو بناتا ہے
یا پھر مجرم کی حیثیت سے اپنے آپ کو سزا کا حقدار ٹھہراتا ہے، ایسے طبقے کے لیے پھر بھی ان کی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا تم کَالَّذِي، ان لوگوں کے طرح قالوا، جب وہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن حقیقت یہ ہوتا تھا کہ وہ نہیں سنتے تھے۔ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بدترین جانوروں میں سے ہے صم بکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو گونگے ہیں اور بہرے ہیں، یا پھر یہ کہ جو گونگے بنتے ہیں اور بہرے بنتے ہیں۔ الذین لا یعقلون، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ یہ جو پہلی آیت ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جن کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں تھے۔ یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو حقیقت کے دعوت سے وہ جی چراتے تھے، وہ اس وقت بہرے بن جاتے تھے سننے کے حوالے سے، اور جب وہ بہرے بن جاتے ہیں تو پھر لازمی نتیجہ اس کا گونگا بننا بھی ہے، کیونکہ جب کوئی چیز سنے گا نہیں، اس کی عقل اور دماغ کے ذخیرے میں کچھ جمع ہی نہیں ہوگا، وہ بولے گا کیا؟ عام طور پر جن لوگوں کا انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ تنہائی کا شکار رہے، ان سے زیادہ گفت و شنید کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا پریکٹس ہی نہیں یہ گفتگو کا، اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، اس نے کچھ ذخیرہ کیا ہی نہیں ہے، کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ لہذا جب کوئی کچھ سنے گا، کچھ سیکھے گا اور پھر اس سنے ہوئے اور سیکھے ہوئے کا ذخیرہ بنائے گا تو لامحالہ جب برتن برتا ہے تو چلتا بھی ہے۔ لہذا جب اس کے حافظے میں کچھ برتا ہے تو پھر اس کے زبان سے نکلتا بھی ہے، اور اس کا عقل جب اس کو بار بار چھانتا ہے تو پھر اس میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی نکل آتی ہے کہ معقول لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات دوسرے تک بھی پہنچانی چاہیے تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اور پھر یہ دونوں طبقے معاشرے میں ہے، وہ طبقہ جو مرضی اور دانشمندی کی بنیاد پہ معقول چیزوں کو سنے اور اپنائے، اور ایسا طبقہ بھی ہے جو ہوا پرستی کے شکار۔ ہوا پرستی کیا؟ اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہیں، اور خواہش کی پیروی بھی اس حد تک کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے افرأیت، کیا تم نے دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، جن لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا۔ یا پھر یہ کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بناتے ہیں، یعنی وہ اپنے خواہشات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کوئی بھی معقول بات دلیل کے ساتھ ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ان کی نگاہ میں ان کی اپنے خواہش اور طبیعت اہمیت رکھتا ہے۔ تو جب معاشرے میں یہ دونوں قسم کے لوگ کہ جو خدا کو معبود بنائیں اور عقل اور سنجیدگی کی بنیاد میں معاملات کو پرکھے، یہ ایک طبقہ، اور ایک وہ طبقہ جو اپنے خواہشات اور طبیعت کو اپنا خدا بنائے اور معقولیت اور سنجیدگی کو یکسر نظر انداز کرے، صرف اپنے خواہشات کی تکمیل کرے، یہ دوسرا طبقہ۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ مومن کی خاصیت کیا ہے کہ وہ
ہر بات کو سنتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، لیکن وہ اچھائی کی پیروی کرتا ہے۔ ان سنی ہوئی باتوں میں سے جو بات ہم کو مناسب لگے اس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ یا پھر دوسری معنی بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ہر بات کو سنے، کیونکہ اس کی سماعت ہمیشہ کھلی رہتی ہے، وہ بند نہیں کرتا ہے، وہ سنتا ہر بات کو ہے، لیکن فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر ہر سنی ہوئی بات کی حد تک امکان بہتر تعبیر اور تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی فوری طور پر سنی ہوئی بات کو وہ غلط بات، غیر اسلامی بات، غیر انسانی بات پر حمل نہیں کرتا، جس طرح کہ عموماً ہمارے یہاں مومن کی روش، ہمارے یہاں رائج الوقت مومن اور مسلم وہ پیر سے لے کر دماغ تک ہمیشہ جذباتی، سنجیدگی کا کوئی وجود نہیں، معقولیت کبھی بھی ان کے یہاں معیار نہیں۔ ہمارے اس زمانے کے مومن اور مسلم کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ اپنے طبیعت سے ہٹ کر جو بھی بات سنے فوری طور پر بھڑک جائے، مشتعل ہو جائے، گالم گلوچ پہ اتر آئے، جبکہ یہ مومن کا خاصہ بھی نہیں، تانے دینے پہ اتر آئے، جبکہ یہ مومن کا خاصہ بھی نہیں، تعلق کو چھوڑ جائے، جبکہ یہ مومن کا خاصہ بھی نہیں، پیٹھ پیچھے غیبت شروع کر دے، جبکہ یہ مومن کی خاصیت ہی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن باللعان، مومن کبھی بھی لعنت دینے والا نہیں ہوگا، ولا بالطعان، وہ طعنے کبھی نہیں دے گا، ولا البذی، وہ کبھی بھی فحشگوئی نہیں کرے گا، ولا البذی، وہ گالم گلوچ وغیرہ نہیں کرے گا، ولا الفاحش، کبھی فحش نہیں بولے گا۔ اور پھر ایک اور آیت میں مومن کی ذمہ داری بتائی گئی، اس کی خاصیت کی کیا ہونا چاہیے، لا تقاطعوا، قطع تعلق نہیں کرو، ولا تدابروا، کبھی پیٹھ نہیں پھیرو، ولا تباغضوا، کبھی بغض نہیں کرو، ولا تحاسدوا، کبھی حسد پہ نہیں اتر آنا۔ یہ علامات جب مومن میں ہو تو وہ مومن معقول بھی بنے گا، وہ سنجیدہ بھی بنے گا، وہ صاحب فراست بھی بنے گا، وہ مومن کی بنیادی صفات پر کامل اترے گا، وہ حالات کے نتائج کو سمجھے گا، حالات میں بہتر اقدام اٹھانے کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کر پائے گا۔ تفصیلی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔